اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے منفرد چینلز محمد گوہر اور محمد عثمان علی بٹ شارٹ کلپس۔ چینل کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت باجد بسطامی رحمہ اللہ کے اوپر اٹھائے گئے اعتراضات اور انجینئر محمد علی مرزا کی کم علمی۔ محمد علی مرزا صاحب کے بقول انہوں نے یہ کہا کہ حضرت باجد بسطامی کے جو بیٹے کا نام وہ یزید تھا۔ حضرت داتا علی حجویری المعروف حضرت عثمان علی حجویری کی نقل کردہ عبارت جہاں پہ باجد کے الفاظ آتے ہیں، اسی پر اس نے اعتراض کرتے ہوئے محمد علی مرزا نے یہ بکواس سٹارٹ کی کہ یہ دیکھو یہ یزیدی ہے، اس کی پوری پارٹی یزیدی ہے، یہاں پہ ابا کے الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب ہے یزید کے ابا جی، ان کے بیٹے کا نام یزید تھا۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس نے خود حضرت باجد بسطامی رحمہ اللہ کو اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور پھر سب کو اس نے یزید کہہ دیا، اور پھر اس سے مزید آگے بڑھ کر اس نے یہ الفاظ یوز کیے کہ میں تو اپنے پتر دا نام ہی یزید نہ رکھاں چاہے مینوں 1 ارب روپیہ بھی دتا جاوے۔ تو مرزا صاحب تانوں تے کسی نے 100 روپیہ بھی نہیں دینا، جہو جی تہاڈی کرتوت ہے نا تے جائیں میں تہاڈی ساری کلیاں کھول کے میں رکھ دیاں گا تے تانوں پھر پتہ چلے گا۔ اور حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی یہ جو تنظیم ہے اور اس کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں اور جتنی بھی اہل سنت و جماعت ہیں، ان کو یہ یزید کا نام دیکھ کے یہ ظاہر کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہی یزیدی پارٹی ہے، یعنی کہ اس کو یزید بن معاویہ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس یزید لعنتی نے حضرت امام حسین کے جو تھے نا قتل کے آرڈر وہ جاری کیے تھے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو مختلف جواب دے کے آگے بڑھتا جاؤں تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، ہم اس کو غلط نہیں کہتے کبھی۔ ہاں، اور دوسری بات، جس یزید پلید سے حضرت امام حسین نے جنگ کی، ہم اس کو کبھی ٹھیک نہیں کہتے۔ مرزا صاحب یہ آپ کے لیے اینٹی وینم ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو محمد علی مرزا صاحب نے اپنی تقریر میں پھر یہ الفاظ یوز کیے، کیونکہ وہاں پہ ابو یزید کا جو ہے نا نام آیا ہے، وہاں پہ کنیت استعمال ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے بیٹے کا نام تھا، تو حضرت باجد بسطامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا، تو یہ یزیدی ہے، یہ پوری پارٹی یزیدی ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب میرا اس بات کا جواب دے، ڈاکٹر اشرف اسد جعلی جواب دے، پیر ثاقب شامی جواب دے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا، کیا وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ چل رہی ہے، یہ جو سارا کام ہے یہ تیرے جیسے جو نا پردہ دار عورت اس کے لیے ہے نہیں ہے، اور وہ ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم جو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر تم نیچے کمنٹ کر کے اور مجھے واٹس ایپ پہ یہ کہتے ہو کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، تم وہ ایجنٹ ہو، بات کرتے ہو تم ادھر بیٹھ کے ادھر، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ کنیت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمہارے نزدیک صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ اگر بیٹے یا بیٹی کا نام ہے تو اگر اسی کے نام کے اوپر رکھ دیے تو وہ بن جاتے کنیت۔ تو یہاں اس سے تو خود ثابت ہو رہا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کے پاس علم کتنا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کنیت ہوتی کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کنیت ہوتی کیا ہے، اور حضرت باجد بسطامی کے اوپر جو اس نے غلط الزام لگایا نا، تو اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، کہتے ہیں نا علمی جواب۔ انشاءاللہ آپ کو علمی جواب دوں گا، تو پہلے میں جواب دوں گا، پھر اس کے اوپر اعتراضات بھی کروں گا، تو مرزا صاحب آپ اس کے جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ چھوٹے مرزا صاحب، آپ کو تو ابھی کنیت کے آداب سے واقفیت ہی نہیں ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2 ہوئے نا مرزا، ایک بڑے مرزا صاحب ایک چھوٹے مرزا صاحب۔ بڑے مرزا تو بڑے مرزا، چھوٹے وہ سے بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب کو کنیت کے الفاظ سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ اور مرزا صاحب، کیا آپ کے کانوں میں بھی کوئی فرشتے آتے ہیں وہ بڑے جو مرزا صاحب ان کی طرح ٹیچی جو آپ کو بتا کے جاتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ آپ خود نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہو اور پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہو کہ نبی کا علم اتنا ہے۔ تو خود خدا کا خوف کرو، تم نبی کے علم کو نہیں مانتے، تم اپنے علم کو منوانا چاہ رہے ہو ہر ایک کے آگے۔ تمہارے پاس غیب کا علم ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ جو ان کے بیٹے کا نام ہے وہ یزید ہے، اور باجد کا مطلب یہ ہے؟ کیا تمہارے پاس علم غیب ہے؟ تو اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم تو ہے ہی جاہل ہو، خبیث کہیں کے، اعتراض کرتے ہو ویڈیو بنا کے۔ اس لیے تو ہمارے عالم دین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، تو تم وہاں بھی نہیں جاتے ہیں۔ اپنی ویڈیو میں تم یہ بکواس کرتے ہو کہ میں نے علامہ خالد ثانی صاحب کو چیلنج کر دیا، میرا جواب دے، ڈاکٹر اشرف سے جواب دے، تو پھر اسی ویڈیو میں کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ کہہ دیا، عوام کے سامنے ویڈیو جواب دے۔
باتیں کرتے ادھر بیٹھ کے. اور اگر تمہارے نزدیک یہی ہے کہ باعث کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یزید کے ابا جی، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بھی تمہارا یہی فارمولہ ہوگا نا کہ ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام حنیفہ تھا، تو اس لیے ان کا نام بھی امام اعظم ابو حنیفہ پڑ گیا. مرزا صاحب یہ جو اپنے فارمولے نا کنیت کے، یہ تھوڑے سے ٹھیک کرو. آپ انجینئر ہو نا، اپنے انجینئر نے کی ہوئی ہے، آپ اپنے وہ والے فارمولے یاد رکھو اور اس کو اپنے جو فیلڈ ہے اس میں بھی لگاؤ فارمولے اپنے. دین اسلام میں نہ لگاؤ فارمولے، اس طرح تو تم اسلام کی پوری تحریک کو تم تباہ و برباد کر کے رکھ دو گے. تم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو اسلام کے ٹھیکیدار. تو میں پھر تمہارے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میری ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے یہ نہ کریں کہ تم نے زبان سے یوز کی ہے. میرے صاحب تم بھی اپنے منہ سے کہتے ہو کہ پہلے تم تمام یہ جو ولی اللہ ان کے خلاف بونگتے ہو، پھر کہتے ہو کہ اگر ٹھیک بات ہو اس کو مان لو. تو اب میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میری زبان سخت ہے نا، اگر میرا لہجہ سخت ہے تو اگر الفاظ ٹھیک ہے تو اس کو مان لو. تم جس کو مرضی کافر کہیے تو تم کہتے ہو بس تو ہی بچا مسلمان، میں نے اس کی غلطی نکال دی، میں نے اس کی غلطی نکال دی. تو تم خود کہتے ہو میں وہ مانتا ہوں جو میرے دماغ میں آتا ہے. تو کیا اللہ تعالی دماغ میں آ گیا؟ یہ پہلے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ الفاظ یوز کیے تھے، اس کا تو نے جواب نہیں دیا. اور انڈائریکٹلی سے جواب دے کے جو میں نے اعتراض کیے ہیں اس کا جواب دے کے اپنی ویڈیو میں جو تو نے کل اپلوڈ کی ہے تو وہ تو نے اب اپنے اپلوڈ کر دی ہے. تو کہاں گیا علمی جواب؟ جس طرح تو کہتے علمی جواب وہ کہاں گیا؟ یہ جو میں نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب دینا. وہ یزیدی ہے کبھی وہ یزیدی ہے، کیا تو ہی بچا مسلمان ہے؟ تو آگے مناظرہ کر لینا تو لگ جاتا پتا کون ٹھیک ہے کون نہیں. مرزا صاحب کے جو کم علمی ہیں، جو دماغ ہے اس میں صرف یہی بھوسا بڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے کہ اگر بیٹی یا بیٹے کا نام ہو تو وہی ہوتی ہے کنیت. مرزا صاحب پہلے آپ پڑھ کے ہیں نا، اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ جاہل ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. پتہ نہیں کس بندے نے آپ کو ایجنٹ بنا کے پیش کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ آگے بکواس کر رہے ہیں. تو چھوٹے جو مرزا صاحب ہے ان کے نزدیک یہی ہے کہ اگر بیٹے یا بیٹی کا نام ہو تو وہی تکنیت. تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں رحمہ اللہ، ان کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ ہے ہی نہیں تھا جی. اور اگر عربی میں جو لفظ ہوتا ہے، اگر میں ان کو جواب دوں نا محمد علی مرزا صاحب کو ان کی ٹرم میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں عربی بھی جانتا ہوں مگر میرے ذریعے وہ عربی نہیں جانتے، یہ میں اگلی ویڈیو میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ وہ بندہ ہے کیا. تو اگر کہا جائے عربی میں ابو نظارہ تو یہ کہتے ہیں اے اینک والے. تو محمد علی مرزا صاحب کا جو اپنا فارمولہ یعنی کہ چھوٹے مرزا صاحب کا، اس کے نزدیک یہ ہوگا کہ اینک کے ابا جی، کیونکہ نظارہ کہتے ہیں اینک کو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ابو آ گئے یعنی کہ ابو نظارہ یعنی کہ اینک کے ابا جی. تو مرزا صاحب کے فارمولے کے نزدیک تو یہی ہوگا یعنی کہ اینک کے ابا جی. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی فارمولہ رکھتے ہوں گے. حالانکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہریرہ کہتے کس کو ہیں؟ بلی کو. تو آگے پھر دیکھنے اگر یہی فارمولہ لگا جائے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کے نام کا مطلب کیا بنتا ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں کنیت ہوتی کیا ہے، جاہل ہیں، پتہ نہیں کوئی ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور وہاں پہ آگے بکواس کرنے شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے کیمرہ لگا کے. آگے وہاں بیٹھی ہوتی ہے، کون سی وہاں بیٹھی ہوتی ہے؟ پتہ کتنی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہی کہ 20-30 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، وہ بھی چاہے پیسے دے کے بٹھائے ہوں تو نے. اگر تجھے یہ پتہ سارا تو پھر اس کا جواب دے نا. تو پھر یہ تو نے اگر تو کہتا ہے کہ تجھے پتہ تو پھر اس طرح کی بکواس تو نے کیوں کی؟ تجھے سارا پتہ ادھر. اور حالانکہ میں یہ بتا دوں کہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا نا، اس طرح حضرت باجید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بیٹے کا نام ابو یزید یا اباجید ہے ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنے کسی بھی بیٹے کا نام یزید رکھا ہی نہیں ہے. چھوٹے مرزا صاحب یہ آپ کے لیے اینٹی وینم ہے، اس کا جواب دو، یہ علمی جواب دے رہا ہوں میں. جھوٹ بولتے ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ میں نے کتاب ہمیں پڑھی ہوئی ہے، یہ دیکھو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ نمبر یہ ہے. تو آگے بھی بات بتانا. تو اس کا مطلب یہ کہ تو جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ کنیت ہوتی کیا ہے. اور اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت باجید بسطامی رحمہ اللہ کی یہ کنیت ہے، یہ کس لیے ہے، اس کو بھی سن لے. مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب اور جو مرتئی ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں، ان کا جو اپنا نام تھا وہ تیفور تھا اور یہ ان کی کنیت تھی مخالفین کے مقابلے میں، ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو باطل دیان کے ماننے والے تھے یا منکرین تھے اور دین کو غلط شکلوں میں پیش کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اپنے نام سے کنیت لگائی تھی باجزید. ان کا پترا نا یزید نہیں سی. جب یزید کا نام پتا میری فرقی گم جاتی ہے، اور تیری فرقی ہوئے گی تو گمے گی نا. اور باعث سمجھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہمارا ایمان بڑھتا رہتا ہے. جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں مومنین کو سنائی جاتی ہیں ذاتہم ایمانن، تو ان کے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے.
تو اس لیے انہوں نے تب اپنی کنیت اختیار کی تھی با یزید، ان کے بیٹے کا نام یزید نہیں تھا۔ اور جو وہاں پر لوگ اس لیے اختیار کی تھی کہ یہاں تو جو لوگ وہاں پہ غیر مسلم تھے، تو یہاں ایسے لوگ جو دین اسلام سے ہٹتے جا رہے تھے، یہاں دین میں موجود تھے مگر ان کے عقائد درست نہیں تھے۔ میرے صاحب یہ جو تاڑی کرتوتاں نے ایسے لوگوں تو بھی موجود سن، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی کنیت تب یہ چینج کی تھی، یعنی کہ رکھی تھی ابو حنیفہ مخالفین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور میرا صاحب تمہیں یہ نہیں پتا کہ اتنے ہے جڑا کنیت ہے کدے سے یوز ہوئی ہے، لفظ کیوں یوز ہوا ہے، وصف واسطے یوز ہوا یا ان واسطے یوز ہوا ہے، پہلے جا کر پڑھ کے آؤ، جی بے کو میں تمہیں پڑھاواں، میری سکرٹی چ پاؤ، منازع تُس نہیں کرتے ہیں، گھر بہ کے ویڈیو بنائی جاتے ہو۔ محمد علی مرزا صاحب عالم نہیں ہیں، اس لیے تو ان کو نہیں نہ پتا، اگر عالم ہوتا تو ان کو پتہ نہ ہوتا کہ عالم اور وصف میں فرق کیا ہے۔ جی میں اس کا ثبوت دوں گا نا آپ کو، وہ جو انہوں نے محمد علی مرزا صاحب نے ایک اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا، لیکچر جو کہتے ہیں اپنا، تو اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو اس سے یہ ساری بات واضح ہو رہی ہے نا۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ محمد علم کب ہوتا ہے اور محمد وصف کب ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم اور وصف کا جو ہے نا استعمال، اس سے یہ واقف ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے، میں پھر اپنی پچھلی بات کی طرف آؤں گا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری پارٹی یزیدی ہے، اور ان کا جو محمد علی مرزا صاحب کا جو ہے نا دماغ، وہ جو یہ فرقی ہے سوری، وہ گم جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو اپنی ہر ویڈیو لیکچر میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس کو صحیح سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح سند کی حدیث ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے، تو اب یہ جو تم نے حوالہ پیش کیا ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی جو صحیح سند کے ساتھ انہیں دلیل کیوں نہیں دی ہے؟ تو یہ میرا مطالبہ تجھ سے کہ تو صحیح دیکھ سے یہ ثابت کر دے کہ ان کے بیٹے کا نام یزید تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سطح کی تم وہ دلیلیں دے دے کہ حدیثیں پیش کر کہ تم تھکتے نہیں ہوا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں جو سنن ابن ماجہ ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ان کے مصنف کا کیا نام ہے؟ محمد بن یزید، یعنی کہ ان کا اپنا نام محمد اور ان کے باپ کا نام یزید تھا۔ اب تمہاری فرقیں نہیں گھومی، اب کہاں گئی ہیں تمہاری فرقیاں؟ ہوتے کچھ ہو، بات کچھ کرتے ہو، سمجھ تمہیں خود ہی نہیں ہے، بولتے کچھ ہو، سمجھ نہیں آتی ہے، تم خود ابہام کا شکار ہو، تم درمیان میں پھنسے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم ایسا مناظرہ کرنا تو ہم تیری فرقی ٹھیک کریں نا، ہم تاکہ ہم ان کو تھوڑی سی گریس دیں۔ اور یہ جو اپنے فارمولے نا انجینئر صاحب، وہ دراصل اپنی جو فیلڈ ہے نا اس کی طرح رکھیں، تو میں اپنی ایک ویڈیو میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ تم انجینئر بھی نہیں ہو، میں تمہیں جعلی ثابت کر دوں گا۔ تو یہ جو اپنے فارمولے ہیں نا، تو پھر جو سنن ابن ماجہ کے جو مصنف ہیں ان کے اوپر بھی لگانا کہ پھر تم اس فارمولے کے ذریعے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو۔ اگر مجھ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، تو اگر کوئی خامی رہ گئی ہو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب تک اتنا ہی۔ محمد سمالی بٹ کو اوینت گروپ آف نیٹ ورک کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں، حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا، عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور۔